برادران عزیز، علماء کرام، اساتذہ کرام، دنیا کے حالات آپ کے سامنے عرض کیا۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 132 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ذات گرامی، ذات پروردگار اپنی زبان بے زبانی سے ارشاد فرماتا ہے، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ دقت کریں، میں مختصر یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے درمیان میں عوامی ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ ہم سے جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی ہے، جتنے بھی ہم سے گناہیں ہوئی ہے، یا جتنی بھی نافرمانیاں خدا کے نسبت ہوئی ہے، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ خدا رحم کرے گا۔ یہ امید ہے، یہ عوامانہ نظریہ ہے۔ آیا ہمارے سارے بے عملی پر خدا رحم کریں گے؟ ہماری ساری کوتاہیوں پر رب کائنات ہمیں بخش دیں گے؟ ہماری ساری نافرمانیوں پر خدا ہمیں رحمت سے نوازیں گے یا نہیں؟ قرآن کی آیت کچھ اور کہتی ہے۔ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یعنی انسان اطاعت کے بعد رحمت کی امید رکھیں۔ ایک عجیب ہے، ہماری امیدیں کب ہیں؟ ہم امید اس وقت رحمت کی امید رکھتے ہیں جب ہم سے عمل نہیں ہوئے ہیں، لیکن قرآن کہتے تو عمل کر، تو اطاعت خداوندی کو انجام دے تاکہ تمہیں اللہ کی رحمت تم پر برسیں، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یہ اطاعت کیا ہے؟ اسی پہ میں کچھ گفتگو عرض کرنے کی کوشش کروں گا بزرگان کی اجازت سے۔ اطاعت ایمان کا حصہ ہے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو سب سے ایمان کو سب سے زیادہ بہتر ڈیفائن وہ کون کر سکتا ہے؟ وہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ رسول عربی صلوات اللہ وسلم۔ ان سے بہتر ہمیں ایمان کوئی نہیں سمجھا سکتا، چونکہ ان کی ذمہ داری ہی ایمان کو سمجھانا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں، ایمان کی تعریف کرتے ہیں، الایمان عقد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالارکان۔ بہت شارٹ تعریف کی پیغمبر نے۔ ایمان کیا ہے؟ لیک اصل کن ایمان چن زبان پیغمبر پہ کچھ کسل بیوس۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی مختصر ڈیفینیشن یہ ہو گیا، ایمان یعنی عقد قلبی، آپ دل سے اس کو ایکسیپٹ کریں، آپ کے دل اسے قبول کریں، یہ ایمان ہے۔ یعنی ہم خدا کے وجود کو دل سے مانیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو دل خدا سے جڑ جائے گا، لا مؤثر فی الوجود، تو وہ کسی اور سے نہیں گھبرائے گا۔ جس دل میں خدا کی معرفت ہو، یعنی جو خدا سے جڑ گیا ہو، وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان کی پہلی تعریف یہ ہو کہ انسان قلباً خدا سے جڑ جائیں۔ میرے عزیزو، قلباً خدا سے جڑنے سے کیا ہوگا؟ وہ شیطان کے سامنے نہیں جھکے گا، وہ کسی کو مؤثر نہیں سمجھے گا، چاہے وہ پیسے والے ہوں، چاہے صاحب حیثیت ہوں، وہ اس کو مؤثر نہیں سمجھے گا۔ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، دنیا میں اللہ کے سوا کوئی مؤثر نہیں ہے۔ یہ تب آپ احساس کریں گے جب کہ آپ کا دل ایکسپٹ کرے خدا کے وجود کو۔ یہی کافی ہے، دل نے مان لیا۔ ہم لوگ اپنی زبان میں یہاں پہ الحمدللہ بلتستان کے خوبصورت کلچر تھے، ابھی بھی شاید ہوں گے، ہونی چاہیے، جب شاید دنیا میں یہ کلچر نہیں ہے۔ رات کو جب سوتے تھے تو ماں باپ بچوں کو پڑھایا کرتے ہیں،
بتاؤ خدا چکیت امام چونگسیت، اللہ ایک ہیں، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہے. یہ بچوں کو سکھایا کرتے تھے، یہ ہمارا کلچر تھا. آیا یہی کافی؟ اللہ ایک ہے بس ابو نے کہہ دیا میں نے ایکسیپٹ کر لیا، یہی کافی ہے؟ یا نہیں، یہ صرف کہنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے وجود پر احساس کریں. میرے عزیزو، آج آپ مکتب تشیع اپنے اوپر فخر کرو. آج دنیا نے آپ کے بارے میں ریسرچ شروع کیا ہے. جب سے یہ غزہ کا واقعہ، جب سے ایران اور اسرائیل کی جو فائٹنگ ہوئی نا، اب آپ شکر کرو کہ آپ کا مکتب دنیا میں، آپ کی آئیڈیالوجی دنیا کو پتہ چلنا شروع ہو گیا. مکتب تشیع کی قدرت کیا ہے دنیا نے اب ریسرچ کرنا شروع کیا ہے. اس پہ آپ شکر کریں نا. یہ مکتب، یہ آئیڈیالوجی، یہ تشیع کی جو آئیڈیالوجی ہے نا، یہ کیا تھا؟ ابھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو شیعہ نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یار دنیا مستضعفان جو پس گئے تھے نا، ان کے دلوں میں ایک امید پیدا ہو گئی ہے. کس کی وجہ سے؟ خامنہئی کے اس فیصلے کے. یہ جھکا نہیں ہے میرے عزیزو. یہ صرف خامنہئی کی بات نہیں ہے. حسین نے ایک خط کھینچ دی تھی، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے. یہ وہی خط تھا جو آج خامنہئی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو بات کر رہے ہیں. یہ وہ فیصلہ تھا جو حسین ابن علی نے سن 61 ہجری میں کیا تھا. لیکن بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں اسی آئیڈیالوجی کو، ہم اس قدرت کو جانتے نہیں، اس لیے کہ ہم نے ایمان کی حقیقی ڈیفینیشن یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. کچھ جوان ہم میں جیسے ہم یہاں پہنچے تو پریشان تھے. میں عرض کروں، چونکہ میں سمجھتا ہوں میرے جوانوں اس وقت دنیا کے حالات بولنا ضروری ہے. بزرگ ناراض نہ ہو جائیں کہ یہ ہماری مجلسوں میں کیا سیاسی بات ہے. خدا کی قسم، امام حسین کو اگر آپ نے سمجھنا ہے، حالات اس وقت بہتر حسین کو درک کر سکتے ہیں. اس دنیا کے حالات سے ہم حسین کو بہتر درک کر سکتے ہیں. جب اسرائیل نے اٹیک کیا تھا، یہ گناہگار تہران ایئرپورٹ پر موجود تھا. تو میں وہ باتیں نہیں کروں گا جو سنی سنائی بات ہے. آپ کہیں گے یار میں نے فیس بک پہ دیکھا، میں نے یوٹیوب پہ دیکھا، میں نے انسٹاگرام پہ دیکھا. میں خود وہاں موجود تھا تہران ایئرپورٹ پر. میں یہ مجبور ہوں تاکہ میں ایک اصل بات جو کرنے کے لیے بتا دوں. 3:30 بجے ہم تہران ایئرپورٹ پر، ہماری فلائٹ تھی تہران ایئرپورٹ سے چابہار کے لیے. ہمیں نہیں پتہ تھا ایران کے اوپر اٹیک ہوا ہے. ہم نے اپنی نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد 3:30 بجے ہمیں پتہ چلا اسرائیل نے امریکہ کے اوپر، یعنی اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے. بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے. سب کو پتہ چل گیا، لیکن ریلیکس، سکون، کوئی افراط افریط نہیں ہے، کوئی بھاگم دوڑ نہیں ہے. ہم گھبرا رہے تھے. میرے ساتھ 2 طالب علم اور تھا. ہم نے کہا چلے وضو کر کے آتے ہیں، پھر سے شہادت واقعی ہو سکتی ہے. یہ ہماری بدنصیبی تھی کہ ہمیں شہادت نہیں ملی، ہم یہاں پہنچ گئے. وضو کر کے آئے، بالکل ریلیکس. مشہد کے لیے بورڈنگ ہو رہی ہے. ہم سکون سے بیٹھے، ہماری بھی بورڈنگ کی باری آئے گی. اتنے میں اعلان ہوا کہ فلائٹس ڈیلے ہیں. ادھر ادھر بھاگنے لگے، پوچھنے لگے کہ بھائی کیا ہوگا. نہیں بتایا لوگوں کو کہ مثال وہ ہوا. اگرچہ لوگ سب چونکہ اس وقت میڈیا نے سب کچھ بتا دیا ہے نا، میڈیا اتنا فاسٹ ہے، سب کو پتہ ہے. لیکن کوئی افراط تفریط نہیں. اور سب سے خطرناک جگہ ایئرپورٹ آپ جانتے ہیں. لوگوں کو وہاں بھاگنا چاہیے، دوڑنا چاہیے، پریشانی کچھ نہیں ہے. پھر اتنے میں اناؤنسمنٹ ہوا کہ آپ لوگ اس حال کو چھوڑ دیں، یہاں سے باہر چلے جائیں. اور لوگ ہٹے نہیں، پھر بھی بیٹھے رہے. پھر پولیس آئی، پولیس نے ان کو ہٹا دیا. ہم تقریباً 8:30 بجے تک ایئرپورٹ پہ رہے. ہم نے جب میڈیا پہ دیکھنا شروع کیا، میڈیا پہ تو ایئرپورٹ تو تباہ ہو چکا ہے. یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے. وہاں پہ ایک پتھر نہیں گرا تھا، لیکن آپ کے سائڈ پہ دشمن نے. میرے عزیزوں، میرے جوانوں، آپ یہ نہ سوچو آپ حملہ نہیں کر سکتے ہیں. ابھی آپ بھی حملہ کر سکتے ہیں. ایک پوسٹ کے ذریعے، ایک میسج کے ذریعے دشمن اب اس کے اوپر بڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں.
کہ جوانوں میں، شیعہ جوانوں میں، شیعہ یعنی مسلم جوانوں میں ایک نا امیدی پھیل جائے۔ ہم حیران ہو گئے، یار یہاں تو حالات صحیح ہے لیکن میڈیا کیوں؟ چونکہ میڈیا کیا ہے میرے عزیزو؟ میڈیا دشمن کے ہاتھ میں۔ آپ نے بیدار ہونا ہے، آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ ابھی یہ جنگ سرد جنگ ہے، یہ گرم جنگ سے سرد جنگ سختر ہے میرے جوانوں۔ میں آپ کے سامنے ایک تاریخ رکھ دوں، محمد و آل محمد پر ایک درود بھیج دیں۔ جنگ صفین ہے نا، جنگ صفین آپ جانتے ہیں۔ جنگ صفین میں کیا ہوا؟ پتہ چلا مالک اشتر امیر شام تک پہنچنے والے ہیں، علی جنگ جیت رہے ہیں۔ کیا کیا؟ نو کے نیزے پہ قرآن اٹھایا گیا۔ ہم تو جاہل تھے نا، جیسے نو کے نیزے پہ قرآن نظر آ گیا، لوگوں نے، علی کے چاہنے والوں نے، علی کے رکاب میں لڑنے والوں نے، علی کے عاشقوں نے نیام میں تلواریں ڈال دی۔ کم نہیں لڑیں گے۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ میں قرآن ناطق ہوں، میں قرآن ناطق ہوں۔ یہ تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، کلمۃ الحق یراد بہ الباطل۔ لیکن جب آپ اس نہج پہ نہیں پہنچے نا، ساری چیزوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں بھائی قرآن کے سامنے کیوں لڑے ہم؟ یہ کہتے ہیں قرآن فیصلہ کرے گا، ہم نے تو قرآن کے لیے سب کچھ کیا ہے، یہ تو کہہ رہے قرآن۔ ابھی عراق پہ کیسا حملہ کیا گیا کہ یہ ایٹمک پاور بن رہا ہے؟ ایسا تھا ہی نہیں تھی، یہی حالت تھی نا۔ کتنے کنٹری ملک، کم سے کم 7 ملکوں کو مارا ہے امریکہ نے اسی بہانے کے ذریعے۔ آج ایران کے اوپر کیوں حملہ ہو رہا ہے؟ میڈیا کے ذریعے باور کرایا جاتا ہے دنیا میں کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ ایٹم بم بنا رہا ہے، یہ تباہی پھیلے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جس کے پاس ایٹم بم پہلے سے موجود ہے، جس نے ہیروشیما پر، ناکازاکی پر بم گرائے ہیں، لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، وہ کہتا ہے اس کے پاس بم ہے۔ دنیا کیا کرتی ہے؟ دنیا ایسے ایکسپٹ کرتی ہے۔ جوانوں اگر بیدار نہ ہو جائیں، اگر جان نہ جائیں، مایوسی آپ کے مقدر بن جائیں گے۔ جیسے ایران نے حملہ کیا تو بہت سارے جوان مایوس ہو گئے تھے، مایوس ہو گئے تھے۔ اب جب یہاں پہنچے، جس سے ملتا تھا صاحب کیا ہوگا، جنرل چیف آف آرمی اسٹاف کو مار دیا ہے، سپاہ کے چیف کو مار دیا ہے، اتنی بڑی طاقت، مایوسی مکمل حاکم ہو گئی تھی۔ لیکن ایک 86 سالہ کمزور انسان، ایک کمزور انسان، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تقریباً 10-12 سال پہلے ایران میں یہی کیفیت ہو گئی تھی، مسجد کو جلایا گیا تھا، قرآن جلا دیا تھا، ایران کے اندر علم جلا دیے تھے، بہت سارے بسیج کو قتل کر دیا تھا، رہبر کی تصویریں جلا دی گئی تھی، امام خمینی کی تصویریں جلا دی گئی تھی، ایک مایوسی کی لہر پھیلی تھی۔ کچھ جرنیلز آ کے رہبر معظم کے سامنے یہ جملہ کہا، آقا آپ کی تصویریں جب جلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ امام خمینی کی تصویریں جلایا گیا، مسجد جلایا گیا، کیا کریں؟ تو رہبر نے فرمایا، دیکھو جب موسیٰ بنی اسرائیل کو قبطیوں کے، فرعونیوں کے چنگال سے نکال کر، چھڑا کر لے کر گئے، وادی نیل پر جب پہنچے نا، البتہ قرآن نے بھی بیان کیا ہے، تو پتہ چلا دریا ہے، پیچھے سے فرعون کے جو لشکر آ رہے ہیں، تو جو ضعیف اعتقاد میں ضعیف تھے نا، وہ کہنے لگے موسیٰ نے مروا دیا، ہم تو چلے کچھ مار پیٹ ہم پہ ہو رہے تھے، اس نے تو پورا برباد کر دیا، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ واپس۔ حضرت موسیٰ نے ایک جملہ کہا، قرآن اس کو بیان کیا، گھبراؤ مت، خدا ہمارے ساتھ۔ رہبر نے ان جنرلوں سے کہا، گھبراؤ مت، خدا ہمارے ساتھ۔ جوانوں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، حدیث قدسی کا جملہ ہے، عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرا بندہ تو میرا سن، میں اپنا جیسا بنا دوں گا۔
عجیب جملہ ہے، اے بندہ تو میری اطاعت کر، موضوع یہی ہے نا عزیزو، تو میری اطاعت کر میں اپنا جیسا بنا دوں گا، یعنی اپنا جیسا، موت و حیات کے مالک ہو چکے. ہاں عزیز و جوانوں، کربلا ہمیں بندگی سکھاتا ہے، کربلا ہمیں بندگی سکھاتا ہے. آئیے ذرا آج مدینہ چلے، آج مدینہ چلے، آج حسین مدینہ سے نکل رہے ہیں. میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، حسین مدینہ سے نکل رہے ہیں. یہ وہ مدینہ ہے، مدینے کی گلیاں فخر کرتی تھی حسین و حسن کیوں. عزیزوں کیا ہوا، زینب یہ جانتی تھی بھائی کو ولید نے بلایا ہے، ولید نے بھائی کو بلایا ہے، کوئی راز ہے. اب میں اس تاریخ میں نہیں جاننا چاہتا ہوں، اگر کل وقت ملے تو عرض کروں گا. حسین واپس آ گئے، آپ جانتے ہیں، آپ آج مجلس سے سن چکے ہوں گے. زینب نے جملہ کہا، بھیا حسین کیا ہو گیا؟ حسین نے کیا کہا، بہن زینب مدینہ اب اس لائق نہیں رہے ہم. بھیا حسین سفر درپیش ہیں. جی بہن ہمارے لیے سفر درپیش ہے. تو اس وقت بھیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گی. تو حسین نے عجیب جملہ کہہ دیا، بہن زینب ہم اپنے نانا کے دین کے پاسدار ہیں، ہم اپنے نانا کے دین کے پاسدار ہیں. آپ کا شوہر نامدار حضرت عبداللہ مریض ہے، آپ کے شوہر کی اجازت کے بغیر میں آپ کو اس سفر پہ نہیں لے جا سکتا. عجیب ہے جوانوں، زینب کو پہچاننا ہے نا، حسین کی محبت کو. یہ وہ زینب ہے اگر 3 دن بھائی کو نہ دیکھے تو حسین کو ڈھونڈ کے جاتے. بھیا حسین میں سمجھ گئی. زینب آتی کس کے پاس؟ زینب آتی حضرت عبداللہ سے عرض کرنے لگی، عبداللہ میں جانتی ہوں آپ مریض ہیں، میرے بھائی کو سفر درپیش ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، اگر آپ اجازت نہ دیں تو میں بھائی کے ساتھ کربلا نہیں جاؤں گی. لیکن عبداللہ ایک بات یاد رکھ لینا، اگر زینب کو پتہ چل جائے حسین مدینے سے نکل چکے تھے، زینب کی جان باقی نہیں رہی. اجرکم علی اللہ وعلی الامام زمان. خدایا پروردگاری ناسو پہ رحم فرما، پروردگار جو حاجات لے کر آئے ہیں یہ مومنین، پروردگار ان کے حاجات کو برآوردہ فرما. بس عزیزان گرامی، حسین نے کیا کیا، اپنے نانا کے روزے پر آئے. حسین تو بار بار آتے تھے نانا کے روزے پہ، آج حسین آخری زیارت کے لیے آ گئے. حسین نے کیا کہا، یا رسول اللہ انا الحسین ابن فاطمہ. نانا رسول خدا، عجیب جملہ کہا حسین نے، رسول خدا میں آپ کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا حسین. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں مولا، کیوں آپ نے اپنے بابا علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ جو پیغمبر حسین یہ جانتے تھے پیغمبر زہرا کو بہت چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، حسین نے کیا کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ انا الحسین ابن فاطمہ. بس عزیزو اجرکم اللہ، آپ نے زحمت کی، انشاءاللہ خدا جس حاجت کو لے کر آپ آئے ہیں خدا اس حاجات کو برآوردہ کرے. عزیزو حسین نے پیغمبر سے ودا کیا، حسین نے پیغمبر سے ودا کیا. پھر ایک جملہ حسین خطاب کرتے خدا سے، اللہم ان ھذا قبر نبی. اے خدا یہ تیرے نبی کا قبر ہے، اے خدا یہ تیرے نبی کی قبر ہے، میں اس قبر کا واسطہ دیتا ہوں، میرے لیے یہ سفر آسان کر دے، میرے لیے جو مقدر جس سے تیری رضا ہو، جس سے اس نبی کی رضا ہو، میرے لیے مقدر قرار دے. بس عزیزان گرامی، دوسرا جو ودا کیا ہے حسین نے کس سے، وہ حضرت زہرا کے قبر پہ آتے. لیکن اس دفعہ مقتل نے عجیب جملہ لکھا ہے کہ جب زہرا کے قبر پہ آتے ہیں حسین بیٹھے نہیں بلکہ زہرا کے قبر پہ گر گئے. اماں میں حسین
الوداع کرنے آیا ہوں۔ اجرکم اللہ علی الامام الزمان۔ شاید زہرا نے یہی کہا ہوگا نا، بیٹا حسین گھبرانا گھبرانا نہیں، تیرا قافلہ آگے آگے ہوگا، ماں پیچھے پیچھے۔ اجرکم اللہ علی الامام الزمان۔ عبداللہ نے زینب کو اجازت دی، حضرت عبداللہ نے زینب کو اجازت دی۔ جو عبداللہ جانتے تھے یہ بہن اور بھیا کی محبت کچھ ایسی ہے، اگر 3 دن زینب بھیا حسین کو نہ دیکھے نا، بھیا ڈھونڈ کے چلی جاتی تھی زینب۔ اگر اسی طرح حسین 3 دن اگر زینب کو نہ دیکھے تو بہن کو ڈھونڈ کے چلے جاتے تھے حسین۔ عزیزان گرامی، سفر کی تیاری شروع ہو گئی۔ سفر کی تیاری عجیب ہے، آپ کی سوسائٹی میں بھی ایسا ہے نا عزیزو، جب کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو محلے والے یہ دیکھتے ہیں فلاں گھر سے کون سفر پہ جا رہا ہے۔ اگر گھر کے بڑے جا رہے ہیں تو محلے کے بڑے وداع کرنے کے لیے آتے ہیں، اگر خواتین جا رہی ہو تو خواتین آتی ہیں، اگر کسی گھر سے جوان کوئی مسافرت پہ جا رہا ہو تو جوان آتے ہیں۔ لیکن یہاں کا منظر عجب تھا، مدینے کے جوان بھی آ گئے، مدینے کی خواتین بھی آ گئی، مدینے کے بڑے بھی آ گئے۔ خواتین نے زینب ام کلثوم سے وداع شروع کیا، مدینے کے بڑوں نے اللہ اکبر حسین سے وداع شروع کیا، جوانوں نے علی اکبر سے وداع کیا۔ عزیزو، ہمیں تاریخ میں کوئی ایسا نہیں ملتا ہے کہ پورا شہر اٹھ کے آ جائے وداع کرنے کے لیے۔ میرے عزیزو، قربان حسین کے اوپر مقتل میں ہمیں ملتا ہے اس سفر کی تیاری کچھ اس طرح سے ہوئی، ہر ایک اپنی ماؤں کو اپنی بہنوں کو سوار کرا رہا ہے۔ اتنے میں مقتل میں جملہ ملتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک 13 سال کا بچہ ایک سواری لے کر آ جاتے ہیں۔ پوچھا گیا یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ حسن سبز قبا کا بیٹا قاسم ہے جو اپنی ماں کو سوار کرا رہا ہے۔ اتنے میں کڑیل جوان شبہ پیمبر علی اکبر ایک سواری لے کر آتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا اکبر ہے۔ یہ سواری کس کے لیے لے کر آئے ہیں؟ کہا اکبر اپنی ماں لیلا کو سوار کرا رہا۔ ایک ایک کر کے مخدرات عصمت کو سوار کرایا گیا، لیکن مقتل والے یہ لکھتے ہیں ایک دفعہ میں نے دیکھا قاسم بھی آ گئے، علی اکبر بھی آ گئے، حضرت عباس بھی آ گئے، آقا ابا عبداللہ الحسین بھی آ گئے۔ اللہ اکبر، عجب منظر ہے۔ عباس نے زانو طے کیا، اکبر نے گھوڑے کے لگام کو سنبھالا، حسین نے زینب کو سوار کرایا۔ یہی وجہ تھی عزیزان گرامی 11 محرم کو جب زینب تمام مخدرات عصمت کو سوار کرایا، زینب جب اکیلی رہ گئی تو کودال قتلگاہ کی طرف نگاہ کر کے زینب کہنے لگی بھیا عباس بہن زینب کو سوار کرا رہی۔ بات میں حسین